کہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا امتحان مقصود فرمایا اور اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، اور ہفتے کے علاوہ یعنی پورے ویک میں جس دن بھی چاہیں یہ شکار کیا جا سکتا ہے۔ اب اس امتحان کو اور مزید سختیوں کیا گیا کہ جب لوگ ہفتے کے علاوہ، سیٹرڈے کے دن کے علاوہ پورے ویک میں کسی اور دن جب سمندر کے کنارے جاتے اور جھال ڈالتے، مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے، تو مچھلیاں بڑی تھوڑی آتی یا نہ آتی، اور جب سیٹرڈے کے دن یہ سمندر پر جاتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ گویا ہاتھ ڈالو تو مچھلی آ جائے، اتنی ساری مچھلیاں نظر آتی۔ اب ان کے دلوں میں حرص پیدا ہوئی تو شیطان نے انہیں ایک ہیلا سجایا۔ شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر آگے ایک بڑا سا تالاب بنا لو، ایک حوض بنا لو، اور ہفتے کے دن جب سمندر میں مچھلیاں آئیں تو ان نالیوں کے منہ سے رکاوٹ ہٹا دو تاکہ وہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے اس حوض کے اندر آ جائیں، اور تم لوگ سیٹرڈے کے دن نہیں بلکہ ہفتے کے علاوہ کسی اور دن جا کر اس حوض سے مچھلی کا شکار کر لینا۔ اب حرص کے ماروں کو یہ شیطانی ہیلا پسند آ گیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ حوض میں مچھلیاں قید کرنا یہ شکار نہ ہوگا۔ بہرحال اس قوم میں 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شیطان کے بتائے ہوئے اس طریقے سے شکار کو درست سمجھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ انہوں نے اس کام کو اپنے دل کے اندر برا جانا لیکن خاموشی اختیار کر لی، اور دوسروں کو بھی منع کرتے کہ بھائی تم ایسوں کو کیوں سمجھاتے ہو کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اور تیسرے لوگ وہ تھے کہ جو حکم خداوندی پر عمل کرنے والے تھے، جو اس شیطان کی ہیلا بازی کا شکار نہیں ہوئے۔ اب جب یہ 3 گروہ بن گئے تو جو اللہ کے فرما بردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ان نافرمان لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ان پر عذاب آئے تو ہم بھی اس عذاب کا شکار ہو جائیں۔ لہٰذا اس گاؤں کے اندر ایک دیوار بنا دی گئی، اور 2 گروہ ایک طرف ہو گئے کہ جو شکار کو برا سمجھتے تھے اور جو شکار سے لوگوں کو خود بھی بچے رہے اور کسی اور کو منع بھی نہیں کرتے تھے لیکن خود بچے رہے۔ وہ 2 گروہ ایک طرف ہو گئے، اور ایک گروہ ایک طرف ہو گیا کہ جو اس شکار کو، شیطان کے بتائے ہوئے شکار کو، اس پر عمل کرنے والا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا، اور آپ کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ بڑے غضبناک ہوئے، اور ہفتے کے دن شکار کرنے والے نافرمانوں پر آپ نے لعنت فرما دی۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن جب یہ اللہ کے نافرمان لوگ، شکار کرنے والے لوگ سوئے اور صبح اٹھے تو ان کی طرف آبادی میں بالکل پن ڈراپ سائلنٹ، خاموشی ساری تھی۔ دوسری طرف کے لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی، آج کیا ماجرا ہے، یہ جو لوگ دیوار کے اس طرف رہتے ہیں یہ سارے اتنے خاموش کیوں ہو گئے ہیں، آج ہوا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے اس دیوار کے اندر دروازہ بنایا، اور جب جا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان مجرموں کو بندر بنا دیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کچھ کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ قرآن کریم فرقان حمید کے سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور اس کا تفصیلی بیان اللہ کریم نے قرآن پاک کے پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے 166 میں بیان فرمایا۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، لیکن اس دوران نہ کچھ کھا سکے نہ کچھ پی سکے، اور 3 دن کے بعد یہ 12 کے 12,000 بندر بھوک اور پیاس کی شدت میں ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ اگر ہم اس واقعے پر غور کریں تو اس واقعے میں شیطان نے ان حریص لوگوں کو ایک ایسا مشورہ دیا کہ جس نے انہیں اللہ کی نافرمانی پر لگا دیا۔